کل تک جہاں ہمارا سبق پہنچا تھا اس میں ایک دو باتیں یہ ذکر ہوئی تھیں کہ ہم نے جو پیغمبر بھیجے موسیٰ علیہ السلام، ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ان کو معجزات دیے، تم نے اس کے بعد تکبر کیا، انبیاء کو قتل کیا، لہٰذا تکبر کی وجہ سے تم لوگ یا تو انبیاء کی تکذیب کر دیتے یا قتل کر دیتے تھے۔ یہ دونوں بہت بڑے جرم تھے جس کی سزا تمہیں آخرت میں ملے گی۔ اس کے بعد ان کا قول ذکر کیا کہ وہ کہنے لگے ہمارے دل غلفن پردے میں ہیں، یعنی ہمارے دل پہلے علم سے بھرے ہوئے ہیں، ایک خاص قسم کا پردہ، اب اور کوئی شریعت ہمارے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ کہا اس وجہ سے تم نے قرآن کا انکار کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ اگر وہ آ گئے تو ہماری مدد کریں گے، ہم ان کے ساتھ جہاد کریں گے مل کر۔ آج تم ان کا انکار کر بیٹھے ہو، حالانکہ پہچانتے ہو اللہ کی لعنت ہے کافروں تمہارے اوپر۔ اب آگے اسی نوع خامس کا تتمہ یعنی اسی کے تکملہ بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے جی، فرمایا بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا، بئس ما اشتروا به انفسهم، بئس بری ہے وہ چیز، ما اشتروا به انفسهم بیچ ڈالا جس کے بدلے تم نے اپنی جانوں کو، بری ہے وہ چیز بیچ ڈالا انہوں نے جس کے ذریعے اپنی جانوں کو، یہ کہ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ انہوں نے انکار کیا اس قرآن کا جو اللہ نے اتارا تھا، یعنی اس کتاب کا جو نازل کی اللہ نے، بغین، وجہ کیا تھی؟ اس ضد کی بنا پر کہ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اتارتا ہے اللہ اپنے فضل سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، یعنی وہی اور کو کتاب جس پر چاہتا ہے اتار دیتا ہے، ہماری نسل میں سے کیوں نہیں اتارا؟ فباءوا بغضب علی غضب، پس وہ لوٹے بغضب علی غضب، غضب بالائے غضب، یعنی غضب پر غضب، غصے پر غصے کی حالت میں، وللکافرین عذاب مہین، کافروں کے لیے ہے عذاب ذلت والا، ذلیل کرنے والا۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا بڑے اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں یہودی، اور کہتے ہیں کہ ہمارا جی ہم جیسا کوئی عقل مند نہیں، ہمیں سارا کتاب کا علم ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم سے بڑا ظالم اور تم سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنی جانوں کو کفر کے بدلے بیچ ڈالا۔ اپنی جانوں کے بدلے میں تم نے وہ چیز اپنی ظاہری دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے، اپنے عہدہ حاصل کرنے کے لیے تم نے کفر خرید لیا اور اپنے آپ کو کفر کے حوالے کر دیا۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ضد کیا ہے؟ ضد یہ ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ جس پر چاہے اپنا فضل کر دے، یعنی نبی بنا دے۔ بنی اسماعیل میں سے نبی کیوں بنایا؟ بنی اسرائیل میں سے نبی کیوں نہ بنایا؟ اللہ نے اس کا جواب پیچھے بھی دیا، آگے پھر دے رہے ہیں کہ قرآن کا انکار نہ کرو، قرآن کوئی تمہارا انکار نہیں کرے۔ قرآن یہ نہیں کہتی کہ یہودیت غلط مذہب ہے، قرآن یہ نہیں کہتی کہ یہودیت جو ہے نا یہ کوئی مذہب ہی نہیں تھا، نہ، قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام برحق پیغمبر ہیں، تورات برحق کتاب ہے۔ اس کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک جو لوگ تھے انہوں نے جو تسلیم کیا وہ برحق تھے، بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے والے برحق ہیں۔ تو قرآن تو تصدیق کرتا ہے، لیکن انہیں اس بات پر ضد تھی کہ اللہ یہ کیا قانون ہے کہ اللہ نے فرمایا نا بار بار اللہ کی مرضی جس پر نبوت اتار دے، اللہ نے کوئی تم سے پوچھ کر نبوت دینی تھی، لہذا اس بات پر اللہ کہتے ہیں غصے کی حالت میں غضب در غضب ہو کر لوٹے۔ پہلا غصہ یہ حسد، دوسرا غصہ یہ کہ کفر کی حالت میں اب مانتے نہیں تو ماننے کی وجہ سے کافر ہوئے، کفر اور حسد کی وجہ سے اللہ کہتے ہیں اپنے غصے کے اندر غرق ہو رہے ہیں، اور یہ انہیں ہم نے آخرت کے لیے ان کے لیے عذاب تیار کیا ذلیل کرنے والا۔ مومن کو بھی، مسلمان کو بھی عذاب ہونا ہے، جو کلمہ گو مسلمان ہے، جس نے گناہ کیا، شرک نہ کیا، اپنے اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، لیکن اگر گناہ کی ہوا بھی صحیح تو فرمایا وہاں عذاب شدید کا لفظ تو ہو سکتا ہے، عذاب کا لفظ تو ہے، لیکن جو ذلت والا عذاب ہے نا یہ ان کافر اور یہودیوں اور ایسے منافقوں کے لیے خاص ہے جو بالکل اسلام کے دائرے سے نکلے ہوئے ہیں۔ ذلیل کہتے ہیں نا جی، ایک بندے نے سزا دی ہے، ٹھیک ہے مارا جی، ایک بندے نے جی ذلیل کر کے مارا ہے، یعنی شہر کے اندر، چوک کے اندر لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کیا پھر سزا دی، یہ سزا بڑی سخت ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ان یہودیوں کو ہم نے قیامت کے دن ساری خلقت کے سامنے ذلیل کرنا ہے، دنیا میں بھی ذلت چھائی رہے گی اور آخرت کے دن ہم نے ان کو بڑا ذلت والا عذاب دینا ہے۔ اب اللہ کا عذاب پھر ذلت والا،
اللہ بہتر جانتے ہیں، اعاذنا اللہ منہم۔ آگے دیکھیں، اب آگے ان کی دلیل کفر حسد کیوں دلیل ہے، کیوں کرتے ہیں حسد، دلیل سنیے گا جی۔ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب کہا جاتا ہے، کہا جائے لہم ان کے لیے، آمنو ایمان لے آؤ، بما اس کتاب پر، انزل اللہ جو اللہ نے اتاری ہے، قالو کہتے ہیں، نؤمنو بما انزل علینا، ہم ایمان لے آئے اس کتاب پر جو ہماری جانب نازل کی گئی تھی، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور ہم انکار کرتے ہیں ہر اس کتاب کا، وراءہ جو اس کے بعد آئی، اس کے بعد جتنی کتابیں آئی ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ، اللہ کہتے ہیں ظالموں کبھی اس کتاب کی صفت سے سنو، وہ کتاب ہے کیا، وَهُوَ الْحَقُّ، وہ کتاب حق ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، تصدیق کرنے والی ہے اپنی سے پہلی کتابوں کی۔ کل آپ فرما دیجئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، پھر کیوں قتل کرتے تھے تم انبیاء اللہ، اللہ کے پیغمبروں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ کہتے ہیں ہم تورات پر ایمان لائیں گے، تورات کے بعد کسی کتاب پر ایمان نہیں لائیں۔ کیوں بھائی تورات یہ ہماری سب کتاب ہے، ہم اسی پر۔ اللہ کہتے ہیں یہ تمہارا دعویٰ 3 وجہ سے غلط ہے۔ پہلا وجہ یہ ہے کہ تم تورات کے اوپر بھی مکمل عامل نہیں، تم نے تورات میں تعریف کر دی۔ دوسرا، تورات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ان کی نشانیاں موجود ہیں، تم حضور پر ایمان نہیں لا رہے تو گویا کہ تورات پر بھی ایمان تمہارا نہیں ہے۔ تیسرا اس وجہ سے بھی غلط ہے، تمام آسمانی کتابوں کے اندر کسی بھی ناحق انسان کو قتل کرنا یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور نبی کو قتل کرنا کفر ہے۔ تم نبی کو قتل کر کے کہتے ہو ہم تورات پر ایمان لائے، لہذا تورات میں لکھا ہوا ہے جو نبی کو قتل کرے گا وہ کافر ہے، تو تمہارا تورات پر ایمان نہیں ہے۔ یہ تمہارا جو دعویٰ ہے نا، ہم خالص یہودی ہیں جو ہم صرف تورات کو مانتے ہیں، اللہ کہتے تم تورات کو ہی نہیں مانتے، اگر مانتے ہوتے تو پھر نبیوں کو قتل کیوں کرتے؟ اگر تم واقعتاً مومن ہو، تورات پر ایمان لانے والے ہو، تو اس دعوے کا جواب دو کہ تم نے نبیوں کو قتل کیوں کیا۔ اس کا دعوے کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ اب اللہ آگے ان کو چیلنج کرے گا، چیلنج بھی انہی کی زبان میں کریں گے آگے آ کر۔ ابھی درمیان میں کچھ باتیں کرنے کے بعد آگے آ کر اللہ ان سے یہ کہیں گے واقعتاً اگر تم مومن ہو تو پھر موت کی تمنا کرو۔ آگے دیکھیں جی، فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، البتہ تحقیق عطا کی تھی موسیٰ کو، بالبینات بڑی واضح دلائل اور نشانیاں، یعنی جد بیضاء کا معجزہ، عصا والا معجزہ، اور بھی بہت سارے دلائل۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو، من بعد ان کے بعد، الہ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تھے تم ظلم کرنے والے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے تم سے وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر طور کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور کہا ہم نے خُذُوا لے لو، ما اس کتاب کو، آتَيْنَاكُمْ جو ہم نے عطا کی تھی تم کو، کس طرح لے لو، بِقُوَّةٍ بڑی قوت کے ساتھ، بڑی مضبوطی کے ساتھ اس کو تھامے رکھو، وَاسْمَعُوا اور اللہ کے احکام کو سنو۔ قالوا تو کہنے لگے، سمعنا ہم نے سنا، لیکن اندر سے کیا، حالن یا عملاً، وَعَصَيْنَا کہنے لگے ہم نے نافرمانی کی، ہم نہیں مانتے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، علت کفر کی یہ تھی کہ پلا دیے گئے وہ اپنے دلوں میں العجلہ بچھڑے کی محبت، بکفرہم ان کے کفر کے سبب، پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت، بکفرہم ان کے کفر کی سبب۔ کل آپ فرما دیجئے، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، کتنا بری ہے وہ بات، کتنی بری ہے وہ چیز، یأمرکم جو حکم دیتی ہے تم کو اس کام کا، یعنی بچھڑے کی عبادت کرنے کا، ایمانکم تمہارے ایمان، کتنے بری حالت ہے تمہاری کہ تمہارے ایمان تمہیں اس بات کو حکم دیتے ہیں کہ بچھڑے کی عبادت کرو، ان کنتم مومنین اگر ہو تم واقعتاً ایمان لانے والے تورات کے اوپر۔ اس آیت میں اور ان 2 آیتوں میں اللہ رب العزت نے اس بات کو ان لوگوں پر ذکر کیا کہ تم لوگ سب سے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دی تمہارے کہنے پر، پھر تم نے ان کے بعد بچھڑے کو پوجا، بچھڑے کی محبت تمہارے دلوں میں اس قدر گھر کر چکی کہ بعد میں اللہ نے جب تم سے یہ وعدہ لیا کہ ہم نے تم سے وعدہ لیا، طور پہاڑ کو تمہارے اوپر بلند کیا، کہ مانتے ہو پیچھے واقعہ گزر چکا، طور پہاڑ جبریل نے اٹھایا، مانتے ہو؟ جی مانتے ہیں۔
اللہ کہتے ہیں اگر میں ان کی دل کی حالت ظاہر کرتا نا، اندر سے کہہ رہے تھے ایک بار پہاڑ ہٹنے دو، ہم نے کون سا ماننا ہے، یعنی دل میں ایسے تھے، ایسے ظالم تھے، یا اوپر تو ظاہر وعدہ مان لیا، جیسے پہاڑ رکھ دیا گیا، عمل کی باری آئی پھر انکار کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں یہ وجہ یہ تھی کہ تمہارے اندر وہ جو بچھڑے کی محبت تھی نا، گو سالہ محبت، اس محبت کی وجہ سے تم ظالم بن گئے، اور تمہارے اس کفر کی وجہ سے تمہارے کیسے ایمان ہے کہ تمہیں غیر اللہ کی عبادت کو حکم دیتے ہیں۔ تم جو کہتے ہیں نا مومن ہیں، یہ آج کے مومنوں پر بھی فٹ ہے، ہم مومن ہیں جی، ہم موحد ہیں، ہم دائرہ اسلام کے اندر داخل ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کیسا تمہارا ایمان ہے جو تمہیں غیر اللہ کی عبادت پر ابھارتا ہے؟ مومن ہو اور غیر اللہ کی عبادت کریں، مومن اور سجدہ کسی اور در پر جا کر کریں، مومن اور مدد کسی اور سے جا کر مانگیں۔ اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، یہ تمہارا ایمان یہ تمہارا ایمان نہیں ہے، در حقیقت تم شیطان کی پیروی کر رہے ہو، اور شیطان تمہیں اس بات پر لگا رہا ہے۔ اب آئیے مبالغہ کی دعوت اللہ دے رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مناظرہ ہوتا ہے علمی دلائل کے ساتھ بحث کرنا۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے ساتھ علمی دلائل ختم ہو چکے، تم علمی بات تو مانتے نہیں ہو کہ دلائل کے ساتھ بات مانو، سارے دلائل واضح ہیں۔ اب آؤ اللہ تمہیں ایک چیلنج کرنے لگا ہے، اگر واقعہ تم اللہ کے بڑے محبوب بندے بنتے ہو اور اس چیلنج کو پورا کرو اور اس مبالغہ کی دعوت کو قبول کرو۔ چیلنج کیا ہے؟ مبالغہ کیا ہے؟ کل آپ فرما دیجئے ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، ان کانت اگر ہے، لکم تمہارے لیے، الدار الآخرہ آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے ہاں، خالصۃ اکیلا، من دون الناس لوگوں کے سوا، کسی اور کو نہیں، صرف تمہارے لیے جنت اللہ نے بنائی ہے۔ تو فتمنوا الموت، آؤ اور موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچ بولنے والے۔ اگلی آیت بھی ساتھ دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ہرگز نہیں تمنا کریں گے وہ، ہرگز نہیں تمنا کریں گے وہ، آبادن کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، بوجہ اس خوف سزا کے، بوجہ ان اعمال کے، قدمت ایدیہم جو آگے بھیجے ان کے ہاتھوں نے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ظالمین، تمام ظالموں کو اللہ کو سارا علم ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہودیوں کو کیا دعویٰ تھا؟ یہودی کہتے تھے جنت صرف یہودیوں کی، عیسائی کہتے تھے جنت صرف عیسائیوں کی اور کسی جماعت کی، مسلمان تو نعوذ باللہ کافر ہیں، یہ تو یہ ان کا کوئی دین ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی مذہب، یہ تو صابی ہیں، لہٰذا ہمارے لیے جنت تیار ہے بالفرض والمحال، اگر ہمیں جہنم میں جانا ہی پڑا تو چند دن ہم چلے جائیں گے، پھر جنت پھر ہماری۔ اللہ کہتے ہیں چلو تمہارے بقول، تم جو کہتے ہو جنت تمہاری ہے، آخرت میں تمہارے لیے گھر اور محلات تیار ہیں، تو پھر دنیا کی اس کیوں زندگی کے پیچھے ذلیل ہو رہے ہو؟ اور میدان میں نکلو اور اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں موت دے تاکہ ہم جنت کے گھروں میں جائیں۔ آؤ ادھر نبی آئیں گے اور تم بھی دعا کرو اور کہہ دو کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں موت دے۔ واقعتاً ایک بندہ جو جھونپڑی میں رہ رہا ہے، دنیا جنت کے مقابلے میں تو دنیا جھونپڑی بھی نہیں بنتی، اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، اتنی بڑی نعمت تمہارے جب تیار ہیں تو پھر کیوں دنیا میں ذلیل ہو رہے ہو؟ آؤ اور دعویٰ کرو، موت کی تمنا کرو، اللہ تمہیں موت دے گا، تم جنت میں چلے جانا۔ اللہ کہتے ہیں جب یہ بات آپ ان سے کہو گے ایسے ڈر جائیں گے، کبھی بھی یہ بات نہیں کریں گے۔ کیوں؟ پتہ ہے، اندر سے جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی سچے پیغمبر ہیں، جنت شنت کو نہیں ملنی، تو پھر کیوں نہیں مانتے؟ اتنے واضح دلیل ہے۔ اللہ کہتے ہیں بڑے واضح طریقے سے انہیں پتہ ہے، لیکن کیوں نہیں مانے؟ بات وجہ میں بتا چکا ہوں، ضد ہے، حسد ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سارے کے سارے یہودی مل جائیں، ان میں سے ایک یہودی بھی کبھی بھی تمنا نہ کرے گا کہ مجھے موت آ جائے۔ کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ اگر میں نے موت کی دعا کر لی نا تو مجھے کیا ہوگا کہ یہ تو پھر موت آئے گی، میں سیدھے جہنم میں جاؤں گا، جو نفع دنیا میں کمانا ہے کما لیا جائے، یہ اس لیے نہیں کماتے۔ آگے دنیا کی زندگی پر حریص کتنے ہیں اللہ نے اس کو ذکر کیا اس اگلی آیت میں۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ، البتہ آپ پائیں گے ان یہودیوں کو احرص الناس، سب سے زیادہ حریص لوگوں میں سے، علی حیات، دنیا کی زندگی پر، دنیا کی زندگی پر سب سے زیادہ حریص ان یہودیوں کو آپ پاؤ گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکوں سے بھی بڑھ کر یہ زیادہ تمنا کرتے ہیں۔ یودو، کیفیت کیا ہے؟ کیفیت ان کی یہ ہے، یودو وہ چاہتے ہیں، احدہم، اور ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے، لو یعمر الف سنۃ، کہ اس کو عمر دی جائے
البتہ ان کی ہر چاہت ہے ہر میں سے اگر زندگی دے دی جائے ان کو 1000 سنۃ 1000 سال وما ہوا بمزحزہ من العذاب ان یعمر. یہ کہتے کیا ہیں؟ ہمیں 1000 سال عمر مل جائے. اللہ کہتے ہیں حماقت دیکھو، اگر وما ہوا تمہیں 1000 سال مل بھی جائے، وما ہوا بمزحزہ نہیں ہے وہ لمبی عمر تمہیں بچانے والی من العذاب اللہ کے عذاب سے، ان یعمر اگر اللہ تمہیں 1000 سال عمر دے بھی دی بالفرض والمحال 1000 سال بھی عمر ہے تو پھر بھی کیا ہونا ہے؟ آخرت تو آنی ہے. اللہ کہتے ہیں یہ تب بھی یہ سارا کچھ کر لیں اگر انہیں لمبی عمر دے بھی دی جائے تب بھی فرمایا کہ ان کی یہ لمبی عمر انہیں عذاب سے نہیں بچا سکے گی. واللہ بصیر بما یعملون، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے بما یعملون جو وہ کر رہے ہیں، جو عمل وہ کرتے ہیں. اللہ حاضر ناظر ہے، اللہ ان کے تمام کاموں کو جانتا ہے، اللہ ان کے تمام حرکات کو دیکھتا ہے. اللہ چونکہ پتہ ہے اللہ کو یہودی مشرکوں سے زیادہ حریص تھے. اللہ نے اس بات کو اس لیے ذکر کیا، مشرک تو سرے سے آخرت کا قائل ہی نہیں ہے. مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ آخرت کو نہیں آنی، یہی دنیا کی زندگی ہے، کھاؤ پیو موج کرو اور ختم بس. حالانکہ یہودی تو مانتے تھے آخرت کیا آنی ہے، آخرت کا دن آنا ہے، ہمیں عذاب ثواب حساب کتاب دینا ہے. اس کے باوجود چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی. کیوں چاہتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی اس لیے چاہتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ جب سے مرتے جائیں گے سیدھا عذاب شروع ہو جائے گا. چاہتے ہیں کوئی 1000 1500 سال دنیا میں جی لیں، جو کچھ عیش کمانی ہے کما لیں. اتنی واضح بات معلوم ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ کے نبی کا انکار کر دیا. اللہ کہتے ہیں ایسے مشرکوں کی آنکھوں پر پردے آ جاتے ہیں جب انسان شرک کے اندر ڈوب جاتا ہے نا. واضح توحید کا مسئلہ بعض بندوں کو سمجھ آ چکا ہوتا ہے، بعض بندوں کو مسلک کی بھی سمجھ آ چکی ہوتی ہے. ضد کی وجہ سے مسلک کیسے چھوڑیں؟ وہ کیا کہیں گے ماں باپ کا مذہب چھوڑ دیا، بزرگوں کی باتوں کو چھوڑ دیا، اور اسی وجہ سے اسی حالت میں مر جاتے ہیں. اور فرمایا توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی. تو کبھی بھی کسی بھی مسلک کو کسی بھی بات کو آڑے نہ آنے دیجیے. جب حق بات سمجھ آئے تو اس کو قبول کر لیجیے اور اللہ کی رضا کے لیے قبول کیجیے. اللہ کی طرف سے بڑے بڑے انعامات ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.